پرندہ پروں سے نہیں اڑتا بلکہ یقین سے اڑتا ہے۔ یہ وہ تحریک پیدا کرنے والا جملہ ہے جو اس کتاب کی ہر کہانی کو پڑھنے کے بعد خیال میں آ جاتا ہے۔ اور اپنے رب کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ مایوسی ہمیشہ تکلیف، بربادی اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں، مگر بعض اوقات ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب انسان پر مایوسی غالب آ جاتی ہے۔ معمولی ناکامیاں بھی کامیاب لوگوں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار مایوسی اور ناامیدی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کے ساتھ سستی اور کاہلی بھی انسان کی کامیابی کی ازل سے دشمن رہی ہے۔ ہیلن کیلر دنیا کی پہلی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولہ سے دنیا کے ہر ایسے انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھے بغیر اور قوت گوئی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں اور بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ ہیلن کیلر 27 جون 1980 کو امریکی ریاست الاباستا کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گوئی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ہیلن کیلر نے اپنے اوپر بھروسہ اور خود اعتمادی کی وجہ سے اس دنیا میں روشن مثال قائم کی اور 12 کتابوں کی مصنفہ بنی۔ یہ کہانی آپ کو سبق دیتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت، ٹائم، پیسہ، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس دنیا میں مایوسی کا شکار ہیں، تو یہ کہانی آپ کے اندر ایک نیا جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا کرے گی۔ دوسری سٹوری اسٹیفن ہاکنگ کی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک معذور ترین شخص کس طرح 50 سال سے وہیل چیئر پر بیٹھ کر فقط آنکھیں جھپک کر دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ اسٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود، زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا جسے نہیں معلوم تھا کچھ عرصے بعد لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وہ پڑھائی میں ایک نارمل طالب علم تھا، لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ سائیکلنگ کرتا، فٹ بال کھیلتا اور روزانہ 5 کلومیٹر تک دوڑتا۔ زندگی اسے تیز رفتاری سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ اس دن بھی وہ نارمل انداز میں یونیورسٹی پہنچا جب اسے اچانک خود کو بے بس محسوس کیا اور سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ یہ خبر بجلی کی طرح بن کر گری کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا ہے، جس میں اعصاب مرنا اور جسم کے سارے اعضاء بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایسے مریض کی زندگی عموماً 2 سے 3 سال ہی ہوتی ہے۔ 1965 تک وہ ہمیشہ کے لیے وہیل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ دنیا کو پیغام پہنچانے سمجھانے کے لیے صرف اس کی پلکیں جھپکنے
کی صلاحیت باقی رہ گئی۔ 1974 میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا اور یہ عہد کیا کہ اپنی آخری سانس تک دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا۔ اسٹیفن صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے آنے اور جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے۔ اس نے یہ عہد کیا، اگر جذبہ مضبوط ہو تو ماحول خود بخود سازگار بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اسٹیفن کے ساتھ ہوا۔ جس حالت میں لوگ موت کی بھیک مانگتے ہیں، اس وقت اسٹیفن نے معذوری کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا۔ جب بڑے بڑے دھماکے ہو جاتے ہیں تب اس نے اپنی سوچ کو مثبت رکھا۔ اسٹیفن کی کائنات کے بارے میں تحقیق اور نظریات کی وجہ سے اس کو دنیا کے بہترین سائنسدان میں شمار ہونے لگا۔ بالآخر اس بلند حوصلہ نوجوان کو آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا دوسرا سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا۔ 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا یا اس کے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کے اندر کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا جذبہ ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹائم نکال کر اس بک کو ضرور پڑھیے گا۔ اس بک کا نام ہے ناممکن سے ممکن تک کا سفر۔ یہ بک آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو آپ اس بک کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجیے۔ ایک آخری فقرہ ضرور سنیے گا۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔ جی ہاں، تم کر سکتے ہو۔ یو کین ڈو اٹ۔ اس دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں یا میدان چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔